استعمال شدہ کپڑے جو ایک یا دو بار پہنے ہوں اور اب استعمال میں نہ آ رہے ہوں تو کیا ایسے کپڑے کام والی کسی غریب کو دینا مناسب ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں پرانے کپڑے غریبوں میں نہیں بانٹنے چاہیے، رہنمائی فرمائے۔ بالکل غلط کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہن کے پرانا صدقہ کر دینا چاہیے، اس کی حدیث میں ترغیب ہے، تو آپ غریبوں کو دے دیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فرحین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ میرا بیٹا نماز کا پابند ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے، 1,00,000 کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے، ہماری استطاعت بھی ہے، اگر دلا دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ نیز اگر بیٹے کو مہنگا لباس پسند آتا ہو تو خریدنا اسراف تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، کمپیوٹر اگر 1,00,000 کا آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے، تو اسراف میں داخل نہیں ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا۔ تو ایک غریب آدمی کے لیے 1,00,000 یہ اسراف میں آئے گا، چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے، اور ایک امیر آدمی کے لیے 1,00,000 اسراف میں داخل نہیں ہے۔ تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے تو دلا دیں آپ، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کر دو۔ وجہ اس کی یہ کہ مال جمع کرنے کی جو ہوس ہے نا، یہ بہت بری ہے۔ مال خرچ کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی، جمع کرنا برا عمل ہے۔ ہوتے کیا ہے کہ بچے نا جمع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئی 50 سال، اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی ہیں، شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا، استعمال میں 2-4 ہی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو پورے کے پورے جو ہے نا پیٹیاں بھر گئی ہیں۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ تو آپ نیا جوڑا خریدیں، پرانے کو صدقہ کر دیں، حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ روز نئے کپڑے خریدیں، اگر وسائل دیے ہیں تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں، پابندی نہیں ہے شریعت میں، روز آپ نئی نئی چیزیں خریدیں، لیکن پرانی کو فوراً صدقہ کر دیں، اس کو کسی ٹھکانے لگائیں، جمع نہ کریں کہ اتنا اسٹاک آپ نے جمع کر لیا ہے، جمع کرنا برا عمل ہے۔ تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استطاعت دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں۔ مالدار لوگ بچوں کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، معیار بھی ان کا اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو بھائی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں، پھر بچے کو زیادہ فری نہ کرائیں، آپ کی آمدن ہے نہیں، بچہ روزانہ نئی نئی چیزیں مانگ رہا ہے تو ایسا تو خراب ہو جائے گا، وہ آپ بھی قرضوں میں جکڑ جائیں گے، پھر اور بھی خرچے ہیں آپ کے، ان کو بھی فوکس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں۔ کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں، لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے، ان کو تو نئے نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، یہ ان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں نا، ان کو بچپن سے ہی باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ماشاءاللہ لڑکے ہو، تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمہ کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے جو ہے نا وہ نوک پلک درست کرنا یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے، تم تو لڑکے ہو ماشاءاللہ، تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو، ان کو یہ باور کرائیں۔ جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھی ہمارے بھی لگاؤ۔ تو مجھے یاد ہے اپنی میری دادی کا ملفوظ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوا لی، سب لگوا رہی ہیں بچیاں تو ہم نے بھی جا کے، ہم بھی بچے تھے، ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو، تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی۔ تو ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو، یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑھائیاں اور یہ سب چیزیں یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں، لڑکوں کے نہیں ہوتے۔ تو لڑکے کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں، سوبر سا ڈریس پہنائیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ ان چیزوں میں نہ گھسنے دیں کہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے اور نوک پلک درست کرتا رہے اور کپڑوں پہ اکڑتا رہے۔ اس سے بولے لڑکا تو لڑکا بھاگتا ہوا اور لڑتا ہوا اور کلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور وہ ایکسرسائز کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، اس کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں، زیادہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے وہ، یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے زیادہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بعض بچوں کو، لڑکوں کو
کہ وہ بھی لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں, ماں باپ ابھی سے ان کو بگاڑ رہے ہیں, پاؤڈر لگا رہے ہیں, ان کے سرخی لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے بیٹے کو کیا مخنث بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام بہرحال نہ کریں. باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے, مہنگا اگر آپ میں استطاعت ہے تو پرانا والا صدقہ کروائیں. باقی رہی بات ویڈیو گیم کی, جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا, ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے, وہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ کھیلیں, کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے, اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, بیمار بھی کم ہوتا ہے. بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے, ان کی گردن کے مسائل, وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل, کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے, پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے, دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں. پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے, اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں. پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بن سکتا ہے. تو تھوڑا ماحول کا, انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے, کیونکہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں. اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ اس میں, تو حرام بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم, تو اس کا ٹائم کا پابند کریں کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت ہے. دوسری بات, بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے, یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کر رہے ہیں. کتنا ہی نیک بچہ ہو, بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو یوز کرے گا. تو میرا خیال ہے اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا, پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر, لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے, بچے پھر باغی ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھئی یہ یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یہ اچھے کام ہے, یہ غلط کام ہے. تو تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہوگا. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں, کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے, پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں, خطرہ ان میں زیادہ ہوتا ہے. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے, اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز ایوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو, وہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو اللہ نے وسائل کتنے. اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے, وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے, مر کے ختم نہیں ہو جاتے. بار بار مشرکین کہتے تھے ہڈیاں ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, خدا دوبارہ بنا دے گا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اب تو پھر بھی کچھ ہو, اب تو ذرات تو ہے نا. یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مت سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا, دوبارہ پیدا کروں گا, کیونکہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی. اگر مجھے ایک بات بتاؤ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے, کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے, کوئی کیس ان پہ نہیں بنا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 انسانوں کی جانیں بچا کے گئے ہیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں ملا. تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپرواہی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہا ہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے. سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں اچھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم, اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے, تو باپ جو ظلم کرتا ہے اس کو جائیدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائیداد فرما بردار کو دے دیتا ہے. کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ, تو خالق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پولیس بلواؤں؟ اب ایک آخری بات, آخری کہہ کے اتنے کھینچ رہے ہیں تو ہمیں کون سا پیسے مل رہے ہیں میرے بھائی اس بیان کے؟ ہم بھی تو آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ.
تو میرے بھائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب یہاں گڑبڑ کا اندیشہ تھا، بھائی ہم اچھا بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں اندیشہ یہ تھا کہ اچھائی کی ایکسپلینیشن یا ڈیفائن کرنا انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ اچھے اور برے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ انسان۔ تو یہاں انسان کیا کرتا؟ دھاندلی، 2 نمبری۔ مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹھ نے 1 کروڑ روپے دیے اور کہا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو دے دینا، تو میرے بارے میں خطرہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مستحق قرار دے کر سارے پیسے کس کو دے دوں، اور میں لا یہ بناؤں کہ جو میرا بچہ ہوگا وہ مستحقین میں شامل ہے۔ یہ ایک دھاندلی ہو سکتی ہے نا۔ اس لیے اسلام نے، اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے نا، معیار ہے، وہ خود بیان کر دیا کہ اچھا یہ ہے۔ نیوٹن نے جب قانون پیش کیا تھا تو ایکسپلینیشن نیوٹن نے کی نا۔ کیا خیال ہے؟ نیوٹن سے پوچھا جائے گا نا تو جو کہہ کے گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا بن کے آؤ گے تو جنت، برا بن کے جاؤ گے تو کیا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ اچھا کسے کہتے ہیں؟ انگریز سے ہم پوچھیں گے، انگریز کہے گا زنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے زانی بن چکے ہیں۔ کہیں گے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دینا کیونکہ وہاں کیئر اچھی ہوتی ہے، تو کیئر ہے نا مقصد، کیا ہم کیوں قدموں میں جنت تلاش کریں؟ مقصد کیئر ہے، تو جب کیئر اولڈ ہاؤس میں اچھی ہو رہی ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں اس کو؟ بھائی گورنمنٹ اتنا اچھا ہمارے سے ٹیکس لے کے کھلا رہی ہے ان کو۔ ان سے جب پوچھا، ان کو کیونکہ زنا کی عادت پڑ گئی، کہہ رہے ہیں شادی کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ کر لیتے ہیں کچھ۔ ارے بھائی ابا ہونے چاہیے یار، تم میرے گھر آئے ہو، ابا سے پوچھ یار ابا کیا، یہ ابا کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ابا کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے یہاں ہوتے ہیں کسی کے یہاں نہیں ہوتے۔ ان کے ہاں یہ بری چیز بولو نہیں، سود برا نہیں ہے، کتے کھانا برا نہیں ہے، خنزیر کھانا برا نہیں ہے، شراب پینا برا نہیں ہے، کپڑے کے بغیر گھومنا برا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا برائی نہیں، پہلے اس برائی میں مبتلا ہو گئے، اب برائی چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی کا۔ کسی علاقے میں سب چرس پیتے ہوں اور ہوں بڑے ترقی یافتہ، اب اس کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہوں تو وہ قانون چینج کر کے چرسیوں کے لیے قوانین پاس کر دیں گے، اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اچھے ہوٹلوں میں بٹھا کے سیمینار منعقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اینٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے، اس میں کوئی برائی بولو نہیں۔ لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے، کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے۔ شراب کیا ہے؟ بری چیز ہے۔ گورا کہتا ہے بری چیز ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے، یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت یہ میں بتاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا، یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو میرا اپنا پیمانہ ہے، اس پہ میں پرکھوں گا۔ یہ تم نے جاپان کے سائنسدانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا، یہ تم نے مولویوں سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا، اور آپ کہہ رہے ہو میں مولوی سے نہیں پوچھنا، اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا، اس کو تو بم بنانا نہیں آتا، اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا، اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا۔ بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے، وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی سپیڈ سے گرا تھا، لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی، یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پھر بہت دفعہ بتائیے، پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، میڈیکل کالج میں تو گردے پھیپڑے کلیجی ناک آنکھ کان یہ سب چیزیں پڑھے گا، تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ۔ کبھی کوئی آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے؟ یہ تمیز میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ زنا میں کیا برائی ہے، ڈاکٹر ایکسپلین کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یار فزیکل ریلیشن نکاح میں بھی وہی ہے زنا میں بھی وہی ہے، اتنی انرجی نکاح میں بھی خرچ ہوتی ہے، وہی انرجی آپ کی زنا میں بھی سرو ہو رہی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ مولوی سے پوچھیں گے وہ بھائی کیا کر رہا ہے، زنا کیا نا، خدا کہتا ہے چوک پہ لے جا کے 100 کوڑے مارو اس کو، اور اگر میرڈ تھا پھر زنا کیا تو اللہ کیا کہتا ہے پتھروں سے مار کے زندہ ہلاک کر دو اس کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں زنا ایک میڈیکلی ایک فزیکل ریلیشن ہے، نکاح ہو یا زنا ہو۔ مولوی کی نظر میں کیا یہ بہت بڑا جرم، کیوں؟ وہ قرآن کا حکم بیان کر، اگر وہ مولوی واقعی اللہ رسول کا حکم اپنی دکان چلا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ بہت سے 2 نمبر ٹائپ کی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ تو اگر وہ خدا کا حکم جانتا ہے وہ کہے گا بھائی اب آج کل ڈاکٹر یہ ہینڈ پریکٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، بھائی کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، حرام ہے ناجائز ہے، آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن
بولو نہیں ہے. خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم ادھر ادھر سے اپنے منہ مار کے اپنی خواہشات پوری کرتے رہو. تو اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی نا. آپ اگر اس طرح سے پوری کریں گے, ان سے نکاح کون کرے گا؟ نکاح کو آپ ڈیلے کریں گے, جب ڈیلے کریں گے وہ بھی نکاح کو ڈیلے کرے گی. اس سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے آہستہ آہستہ کس کی طرف جائے گا؟ تباہی کی طرف. یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا بولو نہیں ہے. مجھے پر لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ڈاکٹر کو نا کھانسی نزلہ زکام کے لیے رکھو, اس کے علاوہ ڈاکٹر کو وہ اس کو بولو آپ کی اپنی فیلڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں کسی سب کو ہی اپنا باپ بنا لیا ہے بھائی. میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں کو باپ بناؤ, علماء کو باپ نہ بناؤ, لیکن ہر چیز میں تھوڑی ڈاکٹروں کو باپ بنایا جائے گا. تو اللہ نے خود ہی اچھائی برائی کو ایکسپلین کر دی. اللہ نے کہا یہ گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں بتاؤں گا. اللہ کی نظر میں زنا کیا ہے, اچھا ہے یا برا ہے؟ برا. اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا. کتنی انسان ترقی کر لے, انسانیت کی خدمت کر لے, کریٹر کا انکار کرے گا, اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, بنانے والے کا انکار. جیسے دیکھو باپ کا اگر کوئی انکار کر دے, دوستوں سے اچھا سلوک کرے, دوست تو اچھا سلوک کریں گے, لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا, کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا, میں وراثت نہیں دوں گا اس کو, میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان, وہ چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے, وہ فلانی آپا کی مدد کی, اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے, اور وسیم بھائی اس دن آ رہے تھے, ان سے بیگ اٹھ نہیں رہا تھا, اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا, اور کسٹمر سے تو پیسے بھی نہیں لیتا, فری میں چیزیں دے دیتا ہے. تو ابا کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے, ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی, جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے. تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حق کی بات کرتا ہے؟ اپنے حق کی, کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے. اس لیے شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یہ خدا کا انکار کر دینا, یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم. اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا. کیوں؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے میسنجر آف گاڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دی. کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہے نہیں. ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا. اس لیے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنا, یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں, وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا. تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں. سائنسدانوں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے بہت ہلکے مسائل ہیں, اللہ کے لیے یہ ہلکے مسائل نہیں ہے, بہت بڑے بڑے جرائم ہی ہیں. اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے. آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو. دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا, وہ مبہم, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق. ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے. عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے, وہ کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی ساس ہوتی ہے, کسی کی سالی ہوتی ہے, کسی کی کزن ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق یہ ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا, یعنی تم اٹھاؤ. تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں. کون اٹھائے گا خرچہ بولو نا؟ اس کی اولاد ہوگی, ذمہ دار کون ہوگے؟ تم ہوگے. ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے. گورا کہتا ہے یہ ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے, لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما نعروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے. وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو, یہ رائٹس ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی, کیا رائٹس ہیں یار؟ کیوں الو بنا رہے ہو بھائی؟ تو ان باتوں سے لبرل طبقہ, یونیورسٹیوں کے پروفیسر الو بن جاتے ہیں, مولوی الو بولو, کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں. تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں, وغیرہ کوئی حقوق نہیں, دونوں کی آپس کی. ہاں بریک اپ ہو جائے تو آدھی جائیداد دے دو, وہ اور بیڑا غرق کر دیا سوسائٹی کا. خیر گورے سے پوچھو اماں ہے کہ اماں کے بیوی اگر ماں, عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں؟ گورا کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے. جو پڑوسن کے حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ اماں کے. ابے یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن, تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, یہ اگر ڈانٹیں. گورا کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ, اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے, آگے سے رپلائی میں ایف آئی آر تو دور کی بات, اف کا جواب بھی آخر رپلائی میں نہیں آنا چاہیے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے. پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ اس کے احسانات تم پر
بہت زیادہ ہیں. وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, بزرگ ہے وہ تمہارے لیے. اسلام کہتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا, نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. گورا کیا کہتا ہے, ماں باپ نے اگر پکارا, آپ نے جواب نہیں دیا, ان کو غصہ آ گیا, تھپڑ لگا دیا, ڈانٹ دیا, تو آپ کو کمپلین کرنے کی کیا ہے, پرمیشن, کیونکہ ہیومن رائٹس. ابے ہیومن رائٹس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے یار یہاں پہ. ابا بھی تو ہیومن ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو انسانوں سے جو ریلیشن تھے, جب انسانوں کا خدا سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میرے بھائی, انسان کے لیے اچھا بھی جب ہی سوچے گا جب وہ پہلے کس کو کے لیے اچھا سوچے گا, خدا کے لیے سوچے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ سارا اچھائی اور برائی کو ہم نے پوچھنا کس سے ہے, اللہ سے پوچھنا ہے, وہ بتائے گا ہمیں. گورے سے آپ گھڑی خریدیں, موبائل خریدیں, میں نہیں کہہ رہا آپ کو وہ اچھی بنا لیتے ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ گورے کی ہر چیز میں نفی کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ گوروں کی اتنی برائی کرتے ہو, آخر میں کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا بڑی اچھائی, وہ گورے ہیں, یہ بھی تو کیا اچھائی ہے نا. کالا کا رنگ کس کو پسند ہے بھائی, ہم لوگ سانولے ہیں, وہ والا گورا پن ہم میں نہیں ہے جیسا انگریزوں میں. تو میں نہیں کہہ رہا ان میں جو اچھائیاں ہیں ان کا آپ انکار کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو باپ نہ بنائیں, آپ اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا انگریز کو نہ بنائیں. اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کون کرے گا, خدا کرے گا. اب میں آپ سے چند معاہدے لے کے بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں اتنی, کیونکہ اگر میں کیش نہ کراؤں نا اس بیان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی آئے ایسے اٹھ کے. اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں, جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے, کل فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی, اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے یا جماعت رہ جائے تو ابھی عزم کریں, ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی, ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کے حلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آ جا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ, مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا, میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار, بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کس نے اس کے ذمہ لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمہ, مؤذن کے ذمہ, یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی, اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں, اور فجر میں تو کہہ رہے ہیں صلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے, پھر بھی آپ کے جوں نہیں رینگ رہی. تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں, اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا. وہ ایک دن آئے گی, قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں, وہ قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, اس طریقے سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ, ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی, جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا, تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے, شی ہے, بیچ کا ہے, کیا ہے. عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے. مرد لگتا ہے, عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے. یہ
اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے, تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفنس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل, ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی, مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے, کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. اچھا, وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما, انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو, یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد, یا کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے, میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ, اور ایک کیس نہیں ہے یہ. ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے, فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ. انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہے وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوایا, وہ بیٹھ ہی نہیں. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام, وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے, ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے, بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے, بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں, ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دی. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا, چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب, انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. جاؤ, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہے. میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں, پتا چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں, جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی, کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو.
بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو, کیا خیال ہے اپنے خرچے پہ. اور اسی طرح میرے بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. یہ اس لیے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا نا, ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی, نر مادہ اللہ نے پیدا کیے, کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہ ہو, اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے. یا ہو بولو نا, آپ کے اتنے گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ, میں اتنا نیک بن جاؤں, ایکچولی میں بالکل اتنا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں, تو یہ پاگل ہے, یہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا بنے, وہ بن جائے گا وہ جو میں نے کیمپ میں 2 دیکھے تھے. تو نہ ادھر کا رہے گا نا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لیے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو, تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو, اور عورت کو عورت اس لیے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے, ایک انسانوں والا طریقہ ہے. گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے, گدھا کا دل چاہتا ہے گدھی کو دیکھ کے, گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے. وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے, کوئی پیغام میں نکاح, کوئی گدھے کا باپ نہیں ہے کہ گدھے نے گدھی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے. ان کے ہاں یہ سیٹ اپ, گدھے کو کوئی گدھی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدھی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے ہیں. گدھا اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا, ختم. تو ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں, یہ گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے. ایک طریقہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, موسیٰ کلیم اللہ والا, ابراہیم خلیل اللہ والا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے نکاح کا بولو پیغام بھیجو, شادی ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں. لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا مان نہیں رہے, تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں, ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا. تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا, وہاں سے ہمیں پھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے. ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو زنا کی طرف نہیں جانا, لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا. قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے. عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے, اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو, میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہے آپ کتنی کر سکتے ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو, تو خدا کہہ رہا ہے. میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے. ایک دن کیا ہوا, تراویحیں ہو رہی تھی, پرانی بات ہے, اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے. بہت میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں اتفاق سے تراویح بھی میں خود پڑھاتا تھا, میں نے تراویح پڑھائی تو یہی والی آیت آئی, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 3 3 اور 4 سے شادی کرو. مجھے خیال ہے سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھیروں بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں, یا اس آیت کو نکال دوں, یا اگلے سال یہ والی آیت ٹاپ کے پڑھوں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. حقیقت ہے بھائی, کبھی نہ کبھی. تو کب تک میرے بھائی, یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. تو میں نہیں بولوں گا, کل کوئی اور سر پھرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا, عورت پر بھی احسان کیا. آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں, جو ملازمتیں کر رہی ہیں, باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے, ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں, زندگیاں برباد ہو گئیں. ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا, اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہے تم نے. اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ, اور حلال میں بخل سے کام مت لو, کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے, میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں, قوم کو تو ضرورت ہے نا, عورتوں کو تو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے, لوگوں کو عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب, جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا, اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی.
اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے, دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا, ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے, کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی, کب تک وہ مسائل, اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ, جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں, کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے, ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی, 3 بچیاں اس کا حل کیا زکات اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے, تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں, یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ, ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں؟ یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو. آپ کا باپ بھی روکے گا, باقی ہوگے. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں, میں پورے کروں گا, لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا, اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو, حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ 4. کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار, کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں, پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو, لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو, زنا سے بچو میرے بھائی, برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا, غیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی. یہ چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائٹی کے ساتھ؟ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.